اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میت کے مصنوعی دانت نکالنا ضروری ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر میت کے مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی غسل ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت جیسے بھی ہوں، خواہ قدرتی ہوں یا مصنوعی ہوں، تو میت کا غسل ان دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ننگے ہو کر یعنی بنا کپڑوں کے غسل اور وضو کرنے سے وضو اور غسل درست ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، بغیر کپڑوں کے اگر کوئی غسل کرتا ہے یا بغیر کپڑوں کے وضو کرتا ہے تو اس سے وضو اور غسل درست ہو جائے گا، لیکن بنا کپڑوں کے ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ کپڑے پہن کر جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا مشکل ہو تو کیا کریں؟ یعنی غسل میں فرض یہ ہوتا ہے کہ انسان ناک میں پانی ڈالے اور نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، لیکن یہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اتنی کمزوری ہے کہ میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچا سکتا، تو اب کیا کروں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا تو ضروری ہوتا ہے غسل کے فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کسی سے تعاون لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دے، اور ورنہ آپ خود کوشش کریں کہ کسی طریقے سے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا آپ کی طاقت میں ہے اور جتنا آپ کر سکتے ہیں وہاں تک آپ پانی پہنچا دیں، تو اس صورت میں غسل ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عمرہ کے دوران بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر عمرہ کے دوران بار بار وضو کا ٹوٹنا ایک عذر ہے اور ایک بہت بڑی مجبوری ہے، اور اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ انسان فرض نماز ادا کر سکے، یعنی فرض نماز ادا کرنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت بھی وضو نہیں ٹھہرتا، تو ایسا آدمی معذور ہوتا ہے، اور وہ پھر جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ وضو کرے، بلکہ اسی وقت کے اندر، اسی نماز کے وقت کے اندر جتنا نماز کا وقت ہے تو وہ سارے افعال ادا کر سکتا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اور عمرہ بھی اسی طریقے پر پورا کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بچہ کی بیماری کے خوف کی وجہ سے ماں کا تیمم کرنا ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں کو ڈر ہے کہ اگر میں وضو کروں گی تو بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، اور تو بچہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، تو اسی خطرے کے پیش نظر کیا وہ تیمم کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر عورت کا غالب گمان یہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے یا ویسے ہی وضو کرنے سے بچے کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتی ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔